اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عورتیں حقوق کی آڑ میں جو سڑکوں پر نکل آئی ہیں اور بے حیائی کے نعرے بلند کر رہی ہیں، یہ بے حیائی کی کھلی دلیل ہیں۔ نعرے دیکھو کیسے ہیں: میرا جسم میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، بچے خود سنبھالو۔ دیکھو یہ کیسے نعرے ہیں۔ یہ نعرے بےہودہ نعرے، اللہ توبہ، ایسے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں بیان کروں۔ کیسی عورتیں ہوتی ہیں؟ اسلام اور اسلام کی فالوور ایسی ہوتی ہیں؟ ایسی عورت جو ایسے نعرے بلند کرے، جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں، جو خود ہی اس کو اپنی نگاہوں میں گرا دیں۔ عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ عورت باپ کے سر کی دستار کا تاج ہے، شوہر کی عزت اور وقار کا کردار بھی عورت ہے۔ گھرانوں کی عزت کو یا تو چار چاند لگا دیتی ہے یا پھر تار تار کر دیتی ہے۔ اخلاق کی قدریات اور عروج و زوال کی ذمہ دار بھی عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ یا تو خاندان کی غیرت کا جنازہ نکال دیتی ہے یا پھر اس کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ عورت ہی گھر کو برباد کرتی ہے اور عورت ہی سنوارتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے مردوں کے شانہ کھڑی رہے اور اپنے مرد کی تابعداری کرے۔ ایسی بےہودہ عورتیں جن کو میڈیا بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا لے کر روڈوں پہ آ گئی ہیں، حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا جسم اور میری مرضی نہیں، بلکہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے۔ یہاں اسلام کا قانون چلے گا۔ اسلام تو اپنی شہزادیوں کے پاؤں کی پائل کی آواز بھی غیر محرم مردوں تک سننے کو گوارا نہیں کرتا، اور یہ چلی ہیں روڈوں پر برہنے نعرے بلند کرتے ہوئے حقوق مانگنے۔ یہ عورتیں سڑکوں پر نکل کر کون سے حقوق مانگ رہی ہیں؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کو حقوق دے تو دیے تھے۔ کیا اسلام سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کر دیا کرتے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ کرو میری بہن، تاریخ سے تمہاری شناسائی لگتا ہے کم ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ عکاس کے میلے میں بیٹوں نے ماؤں کو فروخت نہیں کیا؟ اسلام سے پہلے تو عورت کی عزت ہی نہیں تھی۔ عورت کی پیدائش کو نحوست قرار دیا جاتا تھا۔ ذلت کا کون سا روپ ہے جو عورت نے نہیں دیکھا؟ یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت بخشی، چاہے ماں کا روپ ہو، چاہے بیٹی کا روپ ہو، چاہے بہن کا روپ ہو، چاہے بہو کا روپ ہو۔ مقصد یہ کہ اسلام نے عورتوں کو عزتوں کی مسند پر بٹھا دیا، اور یہ آوارہ گردی مانگ رہی ہے۔ ان کو سرے عام بے حیائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کون سے حقوق کی بات کر رہی ہیں؟ اسلام نے تو عورت کو وراثت میں بھی 2 حق دیے ہیں، مرد کو 1 حق دیا ہے۔ عورت کو باپ کی وراثت سے بھی حق ملتا ہے اور شوہر کی وراثت سے بھی حق ملتا ہے۔ یہ عزت تمہیں اسلام نے نہیں دی۔
اسلام نے تمہیں عزت دی ہے اور تم آوارہ ہونا چاہتی ہو؟ میری بہن، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ سانسیں اکھڑ جانی ہیں۔ کیا آنے والی نسلوں کو تم بے حیا اور آوارہ کر کے جانا چاہتی ہو؟ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت دی ہے، بیٹی کے روپ میں اس کو رحمت قرار دیا ہے۔ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزتوں اور وقار کی دلیل قرار دیا ہے، اور تم ہو کہ سڑکوں پر نکل کر بے حیائی کو پرموٹ کر رہی ہو۔ کچھ خیال کرو۔ باتیں تو بہت ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بس پیغام ہی دینا تھا جو دے دیا ہے۔ آخر میں کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، بس 2 ہی لفظوں میں پوشیدہ ہے میری کہانی۔ سمجھ جاؤ تو خون ہے، بہہ جائے تو پانی۔ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر میں؟ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر میں جھاڑو دے رہا ہوں تو میری مرضی۔ کیوں ہے سایہ تمہاری دیوار کا میرے گھر میں جھاڑو دے رہا ہوں تو میری مرضی۔ اور آخر میں کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی۔ کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی، لطیفہ خود کو ہی سنا رہا ہوں تو میری مرضی۔ کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی، لطیفہ خود کو ہی سنا رہا ہوں تو میری مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، باتیں اچھی لگے تو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ السلام علیکم۔